اب آتے ہیں ہم خود کلمے کی بحث پہ۔ کلمے کے متعلق ہمارے مخالفین کے چند دعوے نظر آتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں شیعہ کا کلمہ قرآن سے ثابت نہیں، لہذا شیعہ کافر ہے۔ شیعہ کا کلمہ اگرچہ مسلمانوں والا ہی ہے لیکن وہ کلمے میں اضافہ کر کے کافر بن جاتے ہیں۔ شیعہ کا کلمہ اسلامی کلمے سے الگ ہے، لہذا وہ کافر ہیں اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ 3 قسم کے سوالات وہ عموماً مطرح کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ شیعہ کا کلمہ قرآن سے ثابت نہیں، لہذا وہ کافر ہیں۔ اب اس کا جواب دینے کے لیے ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ کیا کسی کے عقیدے کا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا کسی کے عقیدے کا قرآن سے ثابت نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ کافر ہے؟ جواب: ایسا کبھی بھی کسی سنی معتبر عالم نے بھی نہیں کہا۔ ایسا قانون کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ نمبر 3 جواب اس کا کہ اگر قرآن ہی سے ثابت شدہ باتیں اعتقادات اور ایمانیات میں شامل ہیں تو پھر صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، کتاب اصول کافی میں یہ کتاب الایمان کیا کر رہی ہیں؟ کتاب الایمانیات اس ایمانیات کا ذکر ہے جو کہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو پھر 2 ہی باتیں ہیں، ان ایمانیات پہ یا تو ہم ایمان لاتے ہیں، جب ایمان لاتے ہیں تو وہ تو قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ جب قرآن سے ثابت نہیں تو آیا کیا وہ کافر ہو گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ایک اہم نقطہ وہ یہ کہ کیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن سے ثابت ہے؟ اہم تو بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو کلمہ طیبہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، جس کا اگر ثابت نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔ ہم کہتے ہیں آیا واقعی یہ کلمہ قرآن سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو کس آیت سے ثابت ہے؟ پھر اگر کہا جائے کہ بھئی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا سے ثابت ہے اور محمد رسول اللہ والذین معہ سے ثابت ہے، تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا یہ آیات کلمے کے لیے ہیں؟ کسی مفسر نے ان آیات کو ان آیات سے کلمے کا اثبات کیا ہے؟ یعنی کلمے کو ان آیات سے ثابت کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر بالفرض یہ آیات کلمے کے لیے ہیں تو پہلی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، تو کیا واقعی بندہ کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں۔ اب کیا واقعی محمد رسول اللہ پڑھنا واجب نہیں؟ نہیں، لیکن یقیناً واجب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کلمے سے مربوط ہی نہیں ہے۔ اب اس کا صاف مطلب ہے، صاف مطلب یہ ہوا کہ آیت کلمہ طیبہ سے مربوط ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ والی آیت کلمے سے مربوط ہے۔ ہاں، اگر مربوط ہے تو کیا آدھا کلمہ ثابت کرے گی یہ آیت؟ بالفرض اگر یہ آیت کلمے کے لیے ہے تو اس آیت کو آدھا لے لینا یہودی کی طرز نہیں ہے، کیونکہ آیت مکمل لینی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آگے آیت چل رہی ہے، تو یہاں پہ ہمارے سنی بھائی ٹھہر کیوں جاتے ہیں؟ ایک آدھی آیت، ایک تھوڑا سا ٹکڑا پڑھ کے کیوں ٹھہر جاتے ہیں؟ تو یہ آدھی آیت کو لے لینا، آدھی آیت کو چھوڑ دینا یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے۔ سوال یہ کہ یہ کس طرح آدھی آیت ہے؟ آدھی آیت اس طرح کیونکہ محمد مبدل منہ ہے اور رسول اللہ اس کا بدل، یہ مل کر معطوف علیہ ہے، یہ مل کر معطوف علیہ۔ اس آیت کو تھوڑی سی جو بھی عربی گرامر جانتا ہو وہ صحیح سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال جملہ یہاں پہ آدھا ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے والذین معہ کے بعد اشداء علی الکفار سے، اشداء علی الکفار، کیونکہ محمد رسول اللہ والذین معہ یہ مبتدا اور یہ اشداء علی الکفار کیا ہو گئی؟ خبر ہو گئی۔ مبتدا اور خبر مل کے ایک جملہ کامل بنتا ہے، لیکن اگر خبر نہ آئے تو خالی مبتدا یہ جملہ ناقص بنتا ہے، یعنی وہ ناقص جملے سے کلمے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں چلو فرض کرتے ہیں، آگے فرض کرتے ہیں کہ یہ آیت کلمے کے لیے ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ تک کلمہ نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بھی ہونا چاہیے۔ کیسے؟ اب آیت کے آگے والے حصے کا مصداق مثلا والذین معہ یا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کا مصداق ہمارے سنی بھائیوں کے نزدیک حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ہو، یا پھر شیعوں کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام ہو۔ بہرحال اگر کلمے کے لیے آیت ہے تو یہ کلمہ کم سے کم 2 طرح کا ہونا چاہیے، وہ اس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق عثمان فاروق ابو عمر الفاروق عثمان زمر، اس طرح ہونا چاہیے۔ اور شیعوں کا کلمہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہونا چاہیے، کیونکہ آگے والے حصے سے مراد شیعوں کے نزدیک علی علیہ السلام ہے، ان کے نزدیک وہ 3 خلفاء ہیں۔ لیکن آگے وہ ہرگز بھی نہیں پڑھیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ہمیں کافر کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کا کلمہ قرآن سے ثابت نہیں لہذا تم کافر ہو، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کلمہ قرآن سے ثابت ہے تو کافر تم ٹھہر رہے ہو، یہودی تم ٹھہر رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم جو کلمہ جس انداز سے پڑھ رہے ہو وہ آدھی آیت کو لے کر پڑھ رہے ہو، مکمل آیت نہیں پڑھ رہے۔ فرض کریں اگر یہ آیت کلمے کے لیے تو شیعہ مکمل آیت پہ عمل کرتے ہیں، جبکہ سنی ہمارے برادر آدھی آیت پہ عمل کرتے ہیں۔ اس سے 2 ہی باتیں ثابت ہوتی ہیں، یا تو یہ آیت کلمے سے مربوط ہی نہیں ہے، یا پھر اگر مربوط ہے تو بھی شیعوں کا کلمہ ثابت ہوتا ہے، سنیوں کا ہرگز نہیں۔